بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر نے گھبرا کر اپنے بت کی طرف دیکھا تو وہ اوندے منہ گر کر ٹوٹ گیا اور ٹوٹے ہوئے بت میں سے آواز آئی، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ جن کی تشریف آوری کا جن و انس چرند پرند جس کو انتظار تھا وہ آ چکے ہیں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر کے پاس ایک بت تھا جس کی روز صبح شام عبادت کیا کرتا تھا۔ عامر کی ایک بیٹی تھی جو جذام کی مریضہ تھی۔ عامر اور اس کی بیگم بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر روزانہ دعا مانگتے کہ اے ہمارے خدا، ہماری بیٹی کو ٹھیک کر اور اس کا مرض دور کر۔ سالہ سال سے دعا مانگ مانگ کر جب بے جان پتھر کے بت نے کچھ نہ کیا تو ایک دن عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تو دیکھ رہی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ہم کب تک اس گونگے پیرے بے جان پتھر کو پوجتے رہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم دین حق پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو کیوں نہ ہم دین حق کی تلاش کے لیے نکلیں۔ ابھی یہی باتیں میاں بیوی اپنی چھت پر بیٹھے کر رہے تھے کہ اچانک ایک نور دیکھا جو پورے افق پہ چھایا ہوا ہے۔ اس کی روشنی سے پوری کائنات منور ہو گئی۔ پہاڑ سجدوں میں گر گئے، پرندوں کے بچے بڑے بڑے نظر آنے لگے، درخت جھک گئے اور ایک آواز گونج رہی ہے، ہادی پر حق نبی رہنما پیدا ہو گئے ہیں۔ عامر نے گھبرا کر اپنے بت کی طرف دیکھا تو وہ اوندے منہ گر کر ٹوٹ گیا اور ٹوٹے ہوئے بت میں سے آواز آئی، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ جن کی تشریف آوری کا جن و انس چرند پرند جس کو انتظار تھا وہ آ چکے ہیں۔ عامر نے حیرانگی سے بیوی سے کہا، تو سن رہی اس پر عامر نے جو کچھ کہا، یہ پتھر کہہ رہا ہے؟ بیوی بولی، بالکل، یہ آخری رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہے۔ اسے پوچھو تشریف لانے والے کا نام کیا ہے اور کہاں ملیں گے؟ اس پر عامر نے کہا، اے عاطف، کہاں ملیں گے؟ عاطف نے جواب دیا کہ ان کا نام محمد ہے اور مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ عامر نے بیگم سے بولا، چلو چلتے ہیں۔ ابھی وہ یہی مشورہ کر رہے تھے کہ ان کی بیمار بیٹی جو مکان کے نچلے حصے میں بے خبر پڑی تھی کہ سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ حیران ہو کر ماں باپ نے پوچھا کہ تو ادھر کیسے، اور جس بیماری نے ہمارا جینا دوبار کیا ہوا تھا وہ کہاں؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا میں میٹھی نیند سوئی ہوئی تھی کہ میرے سامنے ایک نور ظاہر ہو گیا اور ڈھیر سارے نورانی چہرے والے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک سردار بزرگ نورانی چہرے والے نے کہا، آج پوری کائنات میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عدنان کا فرزند، پوری کائنات کا دولہا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، دین کیا ہے؟ جواب ملا کہ ان کا نام محمد ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور وہ قریشی و عدنانی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے نیک دل بزرگ، آپ کون ہیں اور میری یہ بیماری میرے لیے وبال جان ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ جواب ملا، ہم سب وہ فرشتے ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اٹھانے کا شرف حاصل کیا ہے اور تمہاری بیماری کا علاج صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی دعا سے ہے، وہ کرو۔ چنانچہ میں نے رو کر دل سے دعا کی اور جب آنکھیں کھولی تو ادھر موجود تھی، آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک۔ عامر اور ان کی بیگم یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور بولے، بے شک ہم نے ان کی بے شمار نشانیاں دیکھ لی ہیں، اب ہم ان کے شوق دیدار کی خاطر بے شک جنگلوں تک بھی جانا پڑے تو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے رہتے سفر باندھا اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں تمہیں کبھی زیارت نہ کرواؤں گی کیونکہ میں تم سے ڈرتی ہوں کہیں تم میرے لال کو نقصان نہ پہنچا دو۔ عامر نے سارا واقعہ سنایا، بولے کہ اپنا پرانا دین ترک کر کے آپ کے لال کی محبت کے لیے آئے ہیں۔ تب حضرت آمنہ بولیں، اچھا چلو ٹھہرو، اور اپنے حجرہ مبارک میں چلی گئیں اور کچھ دیر بعد آ کر بولیں، اب جاؤ اندر اور مل لو، جلدی کرنا، کیونکہ میں نے ان کے جد امجد سے عہد لیا ہوا ہے کہ کسی کو نہ دکھاؤں گی اپنے لال کو جب تک بڑا نہ ہو جائے۔ عامر اندر گئے اور زوردار چیخ مار کر دل پر ہاتھ رکھ لیا اور زار و گتار رونے لگ پڑے، اتنا روئے کہ وہیں جان دے دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ کہیں بھی جائے دیوانوں کو کھینچ ہی لیتی ہے۔ فارس پہنچی تو سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کھینچے، روم پہنچی تو صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کھینچ لیا، حبشہ پہنچی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیوانے بنے، یمن پہنچی تو عامر یمنی جیسے لال ہوئے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ایک دفعہ جگائیے، یقین جانیے دین و دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔